کیا ابلیس جنوں میں سے ہے یا فرشتوں میں سے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا ابلیس جن ہے یا کہ فرشتہ؟ اگر وہ فرشتہ ہے تو اس نے نافرمانی کیسے کی، حالانکہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے؟ اور اگر وہ جن ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اطاعت یا نافرمانی کا اختیار ہے۔ میں آپ سے جواب کی امید رکھتا ہوں۔ الجواب بعون الوہاب۔ ابلیس لعنت اللہ علیہ، اللہ اس پر لعنت فرمائے، وہ جنوں میں سے ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے عزت والی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو کہ انہیں دیا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں بہت سی نصوص وارد ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے ہے اور فرشتوں میں سے نہیں۔ ان میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ نمبر 2، اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 27۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 15۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف تمہیں بیان کیا گیا ہے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2996 اور احمد نے حدیث نمبر 24668 اور بہقی نے سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 18207 اور ابن حبان نے حدیث نمبر 6155 میں روایت کیا ہے۔ تو فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ نوری ہیں اور انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ بے شک ابلیس، اللہ رب العزت اس پر لعنت کرے، اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا بیان اس کی اپنی زبان سے ہوا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا سبب پوچھا تو اس کا جواب تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 اور سورہ صاد آیت نمبر 76۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب کریم میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ رب العزت دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند رہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 اور 27۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 49 اور 50۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں اور انہیں اطاعت پر پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اور ابلیس کا فرشتوں میں سے نہ ہونا کیونکہ اسے اطاعت پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ ہماری طرح اسے اختیار ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 3۔ اور ایسے ہی جنوں میں بھی کافر اور مسلمان ہوتے ہیں۔ سورۃ الجن کی آیت میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 1 اور 2۔
اور اسی صورت میں جنوں کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی۔ ہم ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں کہا ہے، حسن بصری کا قول ہے، ابلیس آنکھ جھپکنے کا وقت جتنا بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور وہ اصلی جن تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام بشریت کی اصل ہیں۔ اسے طبری نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اور یا یہ کہ وہ فرشتوں کا پر تھا، اور یہ کہ وہ فرشتوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک اقوال ہیں جو کہ اکثر اسرائیلی روایات ہیں، اور ان میں سے بعض تو قرآن کی صریح نصوص کے خلاف ہیں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں سلف سے بہت سارے آثار مروی ہیں جو کہ غالب طور پر اسرائیلی روایات ہیں جو کہ نقل کیے جاتے ہیں تاکہ ان میں غور و فکر کیا جائے، اور ان میں سے اکثر کا حال اللہ ہی جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ قطعی طور پر جھوٹ ہیں کیونکہ وہ اس حق کے خلاف ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے، اور قرآن مجید میں وہ کچھ ہے جو ہمیں اس کے علاوہ پہلی تمام اخبار سے کفایت کرتا ہے، کیونکہ وہ خبریں تغیر و تبدل اور زیادتی و نقصان سے خالی نہیں، اور اس میں بہت سی چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، اور ان کے ہاں ایسے متقی اور حفاظت کرنے والے نہیں ہیں جو کہ غالیوں کی تحریف اور باطل لوگوں کے ہیلوں کو اس سے ہٹا سکیں، جس طرح کہ اس امت مسلمہ کے پاس ائمہ اور علماء اور اتقیاء اور نیک اور شرافت کے پیکر اور نقد کرنے والے اور وہ حفاظ جنہوں نے احادیث کو تدوین و تحریر کیا اور اس میں ضعیف و منکر اور موضوع اور متروک اور مکذوب سے صحیح اور حسن کو بیان کیا، اور کذابوں اور مجہولین اور وضاعین کی تعریف کی، اور اس کے علاوہ دوسرے علم رجال کو بیان کیا، تو یہ سب کچھ مقام نبوی اور خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو صاف شفاف بنانے کے لیے کیا گیا، تاکہ ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کی جا سکے اور نہ وہ چیز بیان ہو سکے جو انہوں نے نہیں کہی۔ اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 8976۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔